یہ ایمرجنسی پریس کانفرنس سے جے کے سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہو ٹھیکیداروں کی طرف سے کیا سچویشن ہے پورے کشمیر میں، چاہے وہ فنڈس ہو، چاہے وہ ٹینڈر ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، ہر ایک ٹائم ٹھیکیدار کو یا پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے یا پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ بدقسمتی کی بات ہے، جب بھی ہم سرکار کے پاس جاتے کوئی مسائل مشکلات لے کر، مگر ہمیں لگ رہا ہے سرکار کو جس طرح سے غور و خوض کرنا چاہے، ٹھیکیدار کی جو بڑی کمیونٹی ہے کشمیر میں، جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں ٹھیکیداروں کی طرف سے، مگر سرکار اس پہ غور و خوض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے آپ آئے روز دیکھتے ہو یا ٹھیکیدار پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یا ٹھیکیدار دھرنا کر رہے ہیں، یا ٹھیکیدار ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں۔ میرے خیال سے سرکار سیریس نہیں ہے کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی طرف سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑا اگر ایجنڈا ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی ملک میں، وہ وہاں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے، آئے روز ہم سرکار کو کنوے کر رہے ہیں بذریعہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بذریعہ ریپرزنٹیشن، بذریعہ ہڑتال، مگر سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اسی لیے یہ جو ڈرینیج سرکل سری نگر ہے، پورے کشمیر میں یہ فنکشن کر رہے اس وقت ڈرینیج سرکل سری نگر کی طرف سے، اسینشل ڈپارٹمنٹ ہے ڈرینیج ڈپارٹمنٹ۔ آپ دیکھیں جتنا ڈرینیج ڈپارٹمنٹ مینٹین ہوگا کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں، میرے خیال سے وہاں کی ڈیولپمنٹ کامیاب ہے، میرے خیال سے وہاں کا بزنس سیکٹر کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں 2 دن 4 دن پہلے جو رین فال ہوا یہاں پر سری نگر میں، آپ دیکھیں سچویشن کیا رہی سبمرجنس کے حوالے سے سڑکوں کی۔ لہذا کر کے جتنا اسینشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، جتنا اسینشل پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح اسینشل ڈپارٹمنٹ ہے ڈرینیج ڈپارٹمنٹ پورے کشمیر میں۔ یہاں پر ایک آرڈر آ رہا ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، آپ کو میں پوری طریقے سے بریف کروں گا، کیونکہ 2002 میں مفتی صاحب کی سرکار نے ڈرینیج سرکل سری نگر کو بلکہ پورے یو ڈی کو مرج کیا ایس ایم سی کی طرف سے، چاہے وہ ڈرینیج سرکل جموں ہو، چاہے وہ ڈرینیج سرکل کشمیر ہو، اس کو مرج کیا گیا 2002 میں یو ڈی ایس ایم سی کی طرف سے۔ مگر اس آرڈر میں یہ لکھا تھا، کیبنٹ ڈیسیژن تھا اس ٹائم کا، 2002 کا کیبنٹ ڈیسیژن تھا، ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو مرج کیا ایس ایم سی کی طرف سے، مگر جتنے بھی ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاورز ہے ایگزیکٹو انجینئروں کی، وہ ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاورز ایگزیکٹو انجینئر خود استعمال کرے گی، کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا ایگزیکٹو انجینئر کے جو ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاورز ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا سرکار کی طرف سے، ایس ایم سی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ہاں، ایس ایم سی کا جو کمشنر ایس ایم سی سری نگر ہے وہ اس ڈرینیج سرکل کو ہیڈ کرے گا، جتنے بھی فائنانشل پاورز ہیں، جتنے بھی ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاورز ہیں، ڈرینیج سرکل کے جتنے بھی ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ہیں، وہ ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاورز ان ایگزیکٹو انجینئر کے پاس رہے گا۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے، 4 دن پہلے ایک آرڈر اجرا ہوا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس میں یہ لکھا گیا جتنے بھی ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاورز ہیں ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کے، وہ ہم جو فائنانشل ایڈوائزر ہے میونسپل کارپوریشن کا، وہ ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاورز ہم اس کو دے رہے ہیں۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جب یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے یہ آرڈر نکالا، ایڈریس کیا کمشنر ایس ایم سی سری نگر کو، مگر میرے خیال سے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کیبنٹ ڈیسیژن کے آرڈر کو ریڈ نہیں کیا، جو 2002 کا کیبنٹ ڈیسیژن ہے۔ جتنے بھی ایگزیکٹو انجینئر صاحبان ڈرینیج سرکل سری نگر میں، ان کے ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاورز ان کو اپنے پاس رہے گی۔ آپ دیکھیں یہ کیبنٹ ڈیسیژن ہے جو اسٹیٹ کا قانون ہے، اگر ہمیں کسی جگہ کیبنٹ ڈیسیژن کے قانون کو ترمیم کرنی ہے، کیونکہ قانون بنتا ہے کس لیے؟ قانون اس لیے بنتا ہے قانون تو ختم ہونے کے لیے۔ اگر اس قانون کو ختم کرنا تھا، کیبنٹ ڈیسیژن کہاں ختم ہوتا ہے؟ کیبنٹ ڈیسیژن ہوتا ہے ختم قانون ساز کونسل میں، اس کے لیے اسٹیٹ گورنمنٹ کو اسمبلی بلانے کی ضرورت ہے۔ اس قانون کو اسمبلی
میں ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اندراج کیا چل رہا ہے اس وقت. اسمبلی کو بھی بائی پاس کیا گیا, کیبنٹ کو بھی بائی پاس کیا گیا, وہاں سے آرڈر نکالا گیا ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاور سب ایگزیکٹو انجینئروں کو ختم ہو رہی ہے. ہمیں اس سے کوئی قباحت نہیں ہے. اگر ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاور ایگزیکٹو انجینئروں کے پاس نہیں رہے گی, اگر یہ فائنانشل ایڈوائزر جو میونسپلٹی کا فائنانشل ایڈوائزر ہے اس کے پاس ایک ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاور رہے گی, مگر ہمیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مگر ٹیکنیکلی ہمیں قباحت ہے. اگر آپ لوگ چلا رہے ہو روز, ڈرینیج سسٹم یہاں کا مضبوط ہونا چاہیے, ڈرینیج سسٹم یہاں کا سری نگر کا مینٹین ہونا چاہیے. اگر یہ پاورز ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاورز ایف اے میونسپلٹی کے پاس گئی, میرے خیال سے پھر اس ڈرینیج سری نگر کا جو یہاں پر ڈرینیج مینٹین ہے سری نگر شہر کے حوالے سے, میرے خیال سے پھر خدا اس کو حافظ ہے. کیونکہ اگر سرکار نے انجینئرنگ ونگ کو کس لیے بنایا؟ سرکار نے اس لیے انجینئرنگ ونگ کو بنایا کیونکہ انجینئر ٹیکنیکلی ایکسپورٹ ہوتا ہے. وہ ٹیکنیکلی ایکسپورٹ ہوتا ہے. وہ انجینئر وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے. اگر اس انجینئر کو ایگزیکٹو انجینئر کو اس ٹائم جب اس کے پاس ٹھیکیدار بل لاتا ہے سبمٹ کر کے, اگر اس میں کوئی پرابلم اس کو لگ رہی ہے, ایک کام صحیح نہیں ہوا, ایگزیکٹو انجینئر اس پہ پٹ اپ سائٹ لکھتا ہے. وہ سائٹ پہ چیک کرتا ہے یا آئٹم ہے, اگر آئٹم ہے اس کو الو کرتا ہے, اگر آئٹم نہیں ہے اس کو ڈیڈکٹ کرتا ہے وہ ایگزیکٹو انجینئر. آپ دیکھیں, اگر ٹیکنیکلی میں بات کر رہا ہوں, اگر یہ فائنانشل ایڈوائزر کے پاس ایک پاور ہے, آپ دیکھیں پھر اگر اس کو کوئی قباحت ہو جائے گی بل میں, آئٹم پہ ڈاؤٹ ہو جائے گا, کسی جگہ ٹھیکیدار نے کام برابر نہیں کیا, اس کو لکھتا ہے ایسی کو, ایسی لکھے گا ایگزیکٹو انجینئر کو, ایگزیکٹو انجینئر لکھے گا اے ڈبل ای کو, اے ڈبل ای لکھے گا جئی کو. کم از کم اس پروسیس میں 2 مہینے لگے گا. آپ دیکھیں کشمیر کا جو سیزن ہے یہ لمیٹڈ سیزن ہوتا ہے. جب 2 مہینے لگے گا نوٹا نوٹے کی حوالے سے, میرے خیال سے جو ڈرینیج کی الوکیشن ہے یہ یوٹیلائز, یہ الوکیشن نہیں ہو جائے گی, یہ پیسہ لیپس ہو جائے گا. پھر یہاں سے ہم چاہتے ہیں یہاں کا ڈرینیج سسٹم صحیح ہونا چاہیے, یہاں سے ہم چاہتے ہیں کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, یہاں سے ہم چاہتے ہیں یہاں کا ڈرینیج سسٹم مینٹین رہنا چاہیے. کیونکہ جو آپ نے دیکھا 2 گھنٹے بارش گرنے کے بعد سری نگر شہر کا حال کیا تھا. اگر ہمیں اس حال کو ختم کرنا ہے پھر ڈرینیج ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. اگر یہ مضبوط رہے گا پھر جو ڈرائنگ ڈسبرسنگ پاور ہے ایگزیکٹو انجینئر صاحبانوں کے پاس وہ انہی کے پاس رہنی چاہیے. میرے خیال سے پھر یہ سازش ہے تاکہ ڈرینیج کا پیسہ سری نگر شہر میں یوٹیلائز نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ سازش ہے سری نگر کا ڈرینیج پھر مینٹین نہیں ہونا چاہیے. لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں یہاں کی سرکار کو اپیل کرنا چاہتا ہوں, آنریبل چیف منسٹر صاحب کو, جو چیف منسٹر صاحب چاہتا ہے کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کشمیر میں ایلوکیشن یوٹیلائز ہونی چاہیے, اس کو میں اپیل کرتا ہوں. اگر ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے یہ آرڈر نکالا, آپ دیکھیں کیا اگر یہ کیبنٹ ڈیسیژن ہے 2002 کا, یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ خود ختم کر سکتا ہے یہ آرڈر. اگر یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس پاورز نہیں ہے, جو ہمیں بھی نالج ہے, ان کے پاس یہ پاورز نہیں ہے, پھر آپ کو اگر یہ قانون ختم کرنا ہے پھر چیف منسٹر صاحب کو اسمبلی بلانے کی ضرورت ہے, پھر اس کیبنٹ ڈیسیژن کو ختم کرنا ہے. مگر جو بھی کل اٹھے گا کوئی قانون توڑے گا, چھوٹے سے چھوٹا افسر ہوگا, بڑے سے بڑا افسر ہوگا, میرے خیال سے یہ یہاں کے قانون کے ساتھ پھر کھلواڑ کیا جاتا ہے. پھر کیا کریڈیبلٹی رہے گی کل کیبنٹ کا, پھر کیا کریڈیبلٹی رہے گی کل اسمبلی کی. لہذا کر کے ہمیں اگر کیبنٹ فیصلوں کا اس کریڈیبلٹی اس فیصلوں کی بچانی ہے, پھر ہمیں قانون کو اچھی طریقے سے ریڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو یہاں کا ڈرینیج سسٹم ہے یہ مینٹین رہے گا. یہ ہماری اپیل ہے. اگر اس پہ غور و خوض نہیں ہوا, ہم نے آلریڈی اس کے حوالے سے قانون چارہ جوئی ہم نے کی, اس کے حوالے سے ہم نے ایڈوکیٹ کے ساتھ بھی بات کی, ہم نے پیٹیشن بھی اس کے حوالے سے دائر کی کورٹ میں, اس کا بھی اب رزلٹ 1-2 دن میں آئے گا. اگر اس کے بعد یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, میرے خیال سے جتنا بھی ڈرینیج سرکل سری نگر ہے پورے کشمیر کی طرف سے, میرے خیال سے پھر ہم بائیکاٹ پہ جائے گا. یہاں پر ایک ڈرینیج سسٹم حالت رہے گا, یہاں پر ڈرینیج نیٹ ورک جو اس وقت رن کر رہا ہے
اس کے حوالے سے ہم ہڑتال پہ جائیں گے, پھر کوئی کام نہیں ہوگا یہاں پہ. تو اس میں کوئی آرڈر ہے جو شفٹ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا جائے گا؟ یہ آرڈر ہے, باضابطہ آرڈر ہے. 4 دن 5 دن پہلے آرڈر نکالا گیا سرکار ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. ہم نے ایسے بھی یہ پریس کانفرنس نہیں بلائی, پہلے ہم نے اس آرڈر کو ریڈ کیا وہاں پر, ہم نے کیبنٹ ڈیسیژن کو بھی ریڈ کیا, اس آرڈر کو بھی ہم نے ریڈ کیا, تبھی ہم نے یہاں پر آج کال کی جے کے سینٹر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے درس پہ. اس کے حوالے سے ہم پریس کانفرنس کریں گے تاکہ یہاں کی سرکار بھی اویئر رہے گی, جن افسر صاحبانوں کو اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی اویئر ہو جائے. تو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی آئے گی, کہاں تک آپ اس سے؟ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, مگر اگر ہم قانون کی گواہی دے کے یہاں کے افسر صاحبان, اگر کسی ٹائم یہاں کے افسر کو کہتا ہے کوئی اس آرڈر کو اس طرح کیجیے, نہیں میرے پاس آرڈر ہے, میرے پاس قانون ہے, اگر قانون اس ٹائم بھی قانون ہونا چاہیے پراپر وے, یہ کیبنٹ ڈیسیژن ختم ہونا چاہیے پراپر طریقے سے. قانون کے ساتھ کسی کو کھلواڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کو کھلواڑ کرنے دیا جائے گا, کیونکہ یہ قانون ہے, یہ آئینی حق ہے یہاں کے ٹھیکے داروں کا, یہاں کے لوگوں کا. لہذا کر کے سرکار کو ہماری طرف سے تجویز ہے, اس میں آپ اسمبلی میں بل آئے, اس بل کے حوالے سے آپ اس آرڈر کو ختم کیجئے. ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اپنی طرف سے, ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے. چاہے یہاں کی پیمنٹ یہاں پر جو ہم نے ٹیکنیکلی بات کی اس کے حوالے سے, اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے نا کیا پیسہ پورا یوٹیلائز ہوگا. پھر سرکار انجینئرنگ ونگ بنانے کے لیے تیار نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پھر سارا پیسہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے گے. جتنی بھی الوکیشن یوٹیلائز کرنی ہے پھر انجینئروں کی ضرورت نہیں ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ پھر یوٹیلائز کرے گا. لہٰذا کر کے سرکار کو ہم نے اویئر کیا یہاں کا پیسہ پورا یوٹیلائز ہونا چاہیے, تاکہ جو ڈرینیج کا مسئلہ ہے وہ ڈرینیج کا مسئلہ یہاں پر ختم ہوگا, جو لوگوں کو ریلیف ملے گا اس کے حوالے سے. یہ ہماری اپیل ہے. کیا کنٹریکچوئل باڈی جو ہے وہ اس کے بعد کسی چیف منسٹر یا کسی کیبنٹ منسٹر سے ملیں؟ بات تو کرنی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن. یہاں کی جو سرکار ہے اس وقت رن کر رہی ہے, ان کے پاس ہم جائیں گے, ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. اگر کوئی اس کے بعد بھی رزلٹ نہیں نکل گیا پھر ہم مجبور ہے, ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے, پھر ہم ہڑتال پہ جائیں گے. کام جتنا بھی ہے یہاں پر بند ہونا چاہیے. تھینک یو.